السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات مقدسہ 11 اور 12 پر درس ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اس درس کا، ان آیات کا ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ طلاق اور اس کے مسائل، ان کے قوانین، ضابطے، یہ عنوان بنا کر اصل میں اللہ ایک خاندانی نظام کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک خاندانی نظام میں خوبصورتی اور اس کا ارتقاء کیسے ہوگا، اللہ اصل میں اس حوالے سے ہمیں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور طلاق کے جو ضابطے اور قوانین ہیں، میاں بیوی کے آپس کے مسائل، خاندانوں کے مسائل، ان کو کیسے حل کیا جائے گا، اللہ نے وہ بھی ارشادات فرما دیے۔ اور پھر اس خاندان کے اوپر ایک سماج ہے، ایک معاشرہ ہے، اس کی تشکیل کیسے ہوگی، وہاں دین کا غلبہ ہوگا، اللہ رب العزت کے عدل کے نظام کا غلبہ ہوگا، سیاسی اور معاشی عدل کا نظام ہوگا، پھر سماج کی تشکیل ہوگی، پھر سماج میں اعلیٰ فکر، اعلیٰ علم اور تربیت ہوگی، اور پھر آخری نتیجہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے میں اللہ کی پہچان پیدا ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ بات ہم مسلسل آپ سے گزارش کر رہے ہیں، ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کی پہچان اللہ کے دین کے غلبے کی شکل میں ہے۔ محض دروس، محض تقریریں، وعظ و نصیحت، لیکچرز، یہ تو ایک علم ہے، یعنی کسی انسان تک اللہ کی پہچان، اس اعلیٰ فکر اور نظریوں کو کیسے پہنچانا ہے، ظاہر ہے وہ علم ہے، وہ فکر ہے، وہ دروس کے ذریعے ہوگی، لیکچرز کے ذریعے ہوگی، وہ خطابات کے ذریعے ہوگی۔ لیکن یہ پہچان محض علمی تو آپ کہہ سکتے ہیں، فکری کہہ سکتے ہیں، اصل اس کا غلبہ عملی نظام ہے۔ وہ عملی نظام کون سا ہے؟ خاندان سے شروع ہو کر پورا آپ ایک شہری زندگی، قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، یہ سب کیسے ہوگا جب اللہ کا دین سیاسی، معاشی اور سماجی انداز میں غالب ہوگا۔ اس کے قوانین محض پڑھے نہ جائیں بلکہ ان کی حکمرانی ہو۔ کیا کوئی آرڈیننس محض پڑھا جاتا ہے؟ آج اگر یہ آرڈیننس جاری ہو جائے کہ ڈبل سواری پہ پابندی ہے اور اس پر ہم گفتگو کرتے رہیں اور لوگ
موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پہ سفر کرتے رہیں اور ہم دیکھ کے کہتے رہیں بھائی آپ کی مرضی، آپ کی مہربانی ہے، سنگل سواری کرو، آرڈیننس آ چکا ہے، تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ وہ تو آرڈیننس مذاق بن جائے گا، اور اگر وہ عمل نہیں کر رہے تو آپ ان کا چلان کرتے ہیں، آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں، جرمانہ کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی حکمرانی ہونی چاہیے نا۔ اگر ایک چیز کی حکمرانی نہیں تو اثرات کیسے ہوں گے؟ میرے عزیزو، اسی طرح جو قوانین آپ سورۃ الطلاق میں سن رہے ہیں، جو ضابطے ہیں خاندانی، سماجی، جب تک ان کی حکمرانی نہیں ہے، ان کا نفاذ نہیں ہے، عملی نظام نہیں ہے، اس کی تاثیر کیسے ہوگی؟ اس لیے آج کے درس میں اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ کے آخر میں اور آخری آیات میں پھر ہمیں یہ بات سمجھا دی، اصل چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور اس پر عملی نظام۔ بس اپنی مرضی نہیں ہے، اپنے ضابطے اور قوانین نہیں ہے، اپنی خود ساختہ کوئی فلسفی نہیں۔ فلسفی ایک ہے، فلسفہ توحید، جس میں خدا شناسی ہے، جس میں انسانیت دوستی کا عملی نظام ہے۔ کیا اللہ فرماتے ہیں؟ سنیے، توجہ رکھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیکم، تلاوت فرماتے ہیں آپ پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، یہ اللہ کی رہنمائی گویا آپ کو پڑھ کے سناتی ہیں۔ ایک بات، دوسری مبینات، یہ آرڈیننس، یہ احکامات جو ضابطے اور قوانین رسول اللہ کی طرف سے جاری کرتا ہے، ان کو سناتے ہیں۔ مبینات، یہ واضح ہے، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ کل کو کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مبہم چیزیں ہیں، نہیں، مبینات، واضح، دو ٹوک۔ اور دو ٹوک واضح وہ چیز ہوتی ہے میرے عزیزو جو انسانی فطرت، ان کی طبیعت اور ماحول کے مطابق ہو اور اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ کیوں یہ رہنمائی دے رہے ہیں؟ واضح رہنمائی، تاکہ اس کا عملی نظام قائم کیا جائے۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ نکالیں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور عملی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کس چیز سے نکالیں؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، یعنی زوال سے ترقی کی طرف، یعنی فرسودگی سے خوشحالی کی طرف۔ ظلمات، بڑی تفصیل ہے اس کی، میں نے دو چار لفظ بولے ہیں، وہ ذہن میں رکھیے۔ ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں، اور اندھیرے کیا ہیں؟ گمراہی ہے، اندھیرے کیا ہے؟ بے روزگاری ہے، اندھیرے کیا ہے؟ لڑائیاں، جھگڑے، انتہا پسندی، یہ اندھیرے ہیں۔ اور نور کیا ہے؟ ترقی ہی ترقی، فکر میں ترقی، نظریے میں ترقی، عمل و کردار میں ترقی، امن و امان میں ترقی، خوشحالی میں ترقی، یہ روشنی ہے۔ اور جو ان پر عمل کرے گا، سبحان اللہ، اللہ نے نتائج بھی ارشاد فرما دیے۔ جو یہ عملی اور فکری نظام قائم کریں گے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس پر اعلیٰ عمل و کردار ہے، جد و جہد ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ ان کو جنات میں داخل کریں گے، باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں اگر وہ نظام قائم کریں گے اور اس پر مستقل جد و جہد کریں گے تو دنیا میں بھی یہ جنت ہمیشہ رہے گی، اور پھر آخرت میں تو ہمیشہ ہے ہی ہے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اللہ رب العزت نے کتنا خوب دیا ہے یہ روزی، رزق، روزی،
سبحان اللہ، یہ روشنیاں، نور، ترقیات، اللہ کہتے ہیں قد احسن اللہ، کتنی خوب اللہ نے آپ کو نور دیا، ترقی دی، رزق دیا، روشنی دی۔ اور پھر اللہ نے اپنے آخری آیت میں پھر خود ارشاد فرما دیا، میرے عزیزوں پھر بھی نہ سمجھیں ہم تو کہاں جائیں گے؟ اللہ الذی، جس اللہ نے یہ ساری رہنمائی دی، قوانین دیے، ضابطے دیے، فکری نظام دیا، عملی نظام دیا، اب آخر میں اللہ کہتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے خالق سبع سماوات، جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض، اور زمین میں سے، مثلہن، اسی طرح 7 آسمان اور 7 زمینیں، یتنزل الامر، اللہ کا حکم اترتا ہے، بینہن، ان کے درمیان۔ یہ بڑی تفصیلات ہیں لیکن مختصر جملے یہ ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اللہ کے حکم کی سرکشی، اللہ کے اس فکری نظام اور عملی نظام سے جب ہم نے سرکشی کی تو نتیجہ عذاباً شدیدہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ عدل کا نظام، وہ خاندانی نظام، سماجی نظام، اس کے قوانین، ضابطے، آرڈیننس، اللہ کے فرامین اللہ نے اتارے ان کے درمیان، آسمان اور زمینوں کے درمیان۔ تو آسمان بھی اللہ کے، زمین بھی اللہ کے، فرامین بھی اللہ رب العزت کے، آرڈیننس بھی اللہ رب العزت کے، فکری اور عملی نظام بھی اللہ نے دے دیا۔ ہمیں کیوں دیا؟ عمل کے لیے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، پوری انسانیت یہ سمجھ لے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے عزیزو ذرا توجہ سے فرمائیے، سوچئے کہ جو خدا ہر چیز پر قادر ہے، آسمان اس کے، زمین اس کے، فکری نظام اس کا، اعلیٰ فلسفہ توحید اس نے دے دیا، عملی نظام بھی اس کا ہے، ہم کیا کریں گے؟ قادر ہے وہ، قادر مطلق، اللہ قادر مطلق ہے۔ اور اگلی آیت میں سنیے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ رب العزت کے علم میں، ہر چیز میں ہے، ہر چیز کا احاطہ اللہ نے کیا ہوا ہے، اس کے علم میں ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی شہنشاہ مطلق ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ تو پھر یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق، اور اگر خدا نخواستہ مسلمان ہو کے غدار ہو جائے، اعلی کار ہو جائے، نفاق پیدا ہو جائے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، یہ لفظ یاد رکھیے، پھر حساب سخت ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، محض نماز روزے کا حساب نہیں ہونا، خاندانی زندگی سے لے کر پورا سماجی ڈھانچہ، پورا سیاسی ڈھانچہ، معاشی ڈھانچہ، یہ سارا اس کا حساب ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ عذاب کون سا آئے گا؟ عذاب النکر، ایسا عذاب آنا ہے ہمیں توقع بھی نہیں ہونی۔ اللہ رب العزت دنیا کے عذابوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائیں، اعلیٰ شعور عطا فرمائیں، اعلیٰ فکر، اور اس فکر پر اعلیٰ جد و جہد مسلسل ان ظلم کے نظاموں کو توڑنے کے لیے، کفر اور شرک اور نفاق کے نظاموں کو توڑنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی اللہ تعالیٰ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اور سچی جماعتیں جو موجود ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، الصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حصہ بنائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.